بولتا پاکستان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. اچھا بھائی، چونکہ عید کی چھٹیاں بھی تھیں تو میں نے بہت غور سے نہ صرف یہ کہ اس کو دیکھا، لائیو بھی دیکھا تھا اور اس کے بعد بھی میں نے اس کو دیکھا. سچی بات ہے، تم چاہے جو مرضی کرو، مجھے اس خاص طور پر دوسرے پورشن میں، چونکہ وہ ایک انڈین جرنلسٹ سے بات کر رہے تھے اور ان کی ٹارگیٹڈ آڈینس جو تھی وہ انڈیا تھی، تو وہ کافی اسٹیٹس مینلی ریشنل باتیں کر رہے تھے. لیکن مجھے پتا ہے کہ میں آپ کو ناراض کر رہا ہوں یہ بات کر کے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں یہ نہیں تمہارے چہرے سے مجھے لگ رہا ہے، لیکن مجھے تو اس کا جو ایک پورشن ہے نا، اس نے میرا دل ہی توڑ دیا. میں نے کہا یار کیا ہوا، یہ دیکھ لو بس، صرف وہ ایک چھوٹا سا پورشن، ہمارے چھوٹا سا ہمارے انقلابی کی گفتگو سنیں. Can you assure them that you will tackle terror more effectively and you will be more reassuring about India's concerns? Well, as a policy, if Tehreek-e-Insaf government comes to power, we will insist on there be no militant groups operating within Pakistan. When I say that no militant groups, it means no militant groups. Including Jamaat-ul-Dawa? Exactly. There would not be any militant groups operating within Pakistan. Can I ask you something? How can I be more specific than that? Would you name Jamaat-ul-Dawa, Falah Insaniyat and Hafiz Saeed and say that you put a check to these three people? Will you name them? Look, I'm living in Pakistan. Pakistan at the moment is the most polarized country in the world. A governor gets shot, his assassin becomes a hero. There's no point instead of becoming a hero right now in this country where there's no rule of law. Life is very cheap here. زندگی بہت سستی ہے اور لا اینڈ آرڈر اس ملک میں نہیں ہے. میں نے مجھے اور تمہیں کہنا ہے کہ انقلاب لاؤ. انقلاب لانے کا میں تمہیں صرف ایک ہی بات بتاتا ہوں، یوں کر کے ہاتھ میں رکھنا پڑتا ہے. آپ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں حکومت میں آؤں گا تو کوئی دہشت گرد جماعت نہیں ہوگی، وہ کہتا ہے بشمول جماعت الدعوہ، تو آپ یہ جواب نہیں دیتے کہ وہ تو ایک فلاحی تنظیم ہے. آپ کہتے ہیں ایگزیکٹلی کہ کوئی بھی جماعت نہیں. جی نہیں، ایگزیکٹلی ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد پھر وہ ان کے نام لیتا ہے تو کہتے ہیں یار دیکھو میں یہاں زندہ رہنا چاہتا ہوں. بس یہاں پہ بکری نکلانا میرا انقلابی. ورنہ یہ انٹرویو سننے کے بعد میں تو کہہ رہا تھا اسٹیٹس مینلی بندہ آ گیا یار، جو بندہ جو اس کے دل میں کہہ رہا ہے. میں کہ بکری ہو گیا. تم ہر دوسرے پروگرام میں اپنا پورا زور لگاتے ہو کہ کسی نہ کسی طرح میرے منہ سے کوئی ایسی بےہودہ بات نکل جائے جس سے میرے پہ کفر کا فتویٰ لگ جائے. اور ہر طرح کے علماء کرام جیت ٹائپ کے وہ دوسرے تیسرے دن پھر میرے وہ فیس بک پہ بھی کافی مثلا میں واجب القتل سنساری کا مجرم ٹھہرا کے گھوم رہا ہوں. اس کے باوجود اللہ کے فضل سے اگر میں حافظ سعید کو دہشت گرد سمجھتا ہوں تو میں جو خود اپنی گاڑی چلاتا ہوا، جو لوگوں کے بچوں کو نہیں کہہ رہا کہ انقلاب لاؤ، میں خود اپنی گاڑی چلا کے بغیر کسی گارڈ کے جاؤں گا. جیسے ان کے فیس بک گنڈے جو ہیں جب ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں فون کے ذریعے، یہ وہ سنتے ہیں ہنستے ہیں کہ چلو یار ٹھیک ہے. تو میری جان دوسرے کو کہتے ہو کہ انقلاب لاؤ تو کہتے ہو کہ آئی ہیو ٹو لیو ان دس کنٹری. ادھر تو جو گورنر کو مارتا ہے وہ ہیرو بن جاتا ہے. میں نے ممتاز قادری اگے کیوں ڈا رہے ہیں اور کھلا ہی ہو تیرے انقلابی. یار کیا بات ہے بھائی، زندہ